أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، کبریائی، بڑائی، عبادت، عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ فرمان ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ انسان یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے جنت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جنت کیسی ہے، جنت میں کیا ملنے والا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں، یہ باتیں تقریباً گزشتہ خطبات میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر انسان ان کو کر لے تو انسان جنت سے محروم ہو جائے گا، انسان کو جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شرک کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ یقیناً جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، آنکھیں اس کی، نعمتیں اسی کی، یہ زمین اسی کی، ساری انعامات انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، لیکن انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچاننے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر دیا، برابر کا ٹھہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے انسان پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظلم کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان دعا کرے اللہ کی بجائے کسی اور سے دعا کر دے، رکوع اور سجدہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کر دے، انسان صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کرنے کی بجائے کسی اور کے لیے کر دے، انسان اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اپنی زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو اس کی طاقت سے باہر کی مدد ہے وہ مانگ لے تو انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور انسان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کسی بھی صورت میں شرک کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان شرک سے توبہ کر لے اور انسان کی موت جو ہے وہ توحید پر ہو۔ انشاءاللہ کسی جمعے میں شرک اور توحید کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے
انسان جنت میں نہیں جا سکے گا بلکہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جائے گا، انسان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ جو وجود اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے مزین نہیں کرتا ہے، جس انسان کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت حاصل نہیں ہے، ایسا برا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بد نصیب انسان ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، لیکن جس انسان نے میری نافرمانی کی اس انسان نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی تفصیلی طور پر پچھلے جمعے کے خطبے کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جو اپنے ہمسائے کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اس کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا من لا یأمن جارہ بواعقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ انسان مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہے انسان مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہے وہ انسان مومن نہیں ہے، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ جو انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کے لیے رستے میں تنگی پیدا کرتا ہے، ایسا انسان جنت میں جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت شکایت لے کر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میری جو ہمسائی عورت ہے یہ مجھ کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، یہ مجھ کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر کا سامان نکال کے بازار کے اندر رکھ دے، تاکہ جو بھی تیرے سامان کو باہر بکھرا ہوا دیکھے اس کو تیرے اس بری ہمسائی کے کرتوت اور کردار کا پتہ چل جائے، اور تاکہ پوری انسانیت جو ہے اس پہ لعنت کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہمسایہ ہے، یہ جو پڑوسی ہے، جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے مجھے ہمسائے کے بارے میں نصیحت کرتے، مجھ کو ہمیشہ آ کر فرماتے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ مجھ کو ڈر تھا کہ وراثت کے اندر پڑوسی کو شریک نہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کے اندر گوشت کو پکاؤ تو اس کے اندر فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ ہمسائے کو اس گوشت میں سے تم سالن اس کے پاس بھیجا کرو۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے پاس پیسے تھوڑے تھے لیکن انسانیت بڑی تھی، جب گھروں میں گوشت پکتا تھا تو پڑوسیوں کو گوشت پہنچایا جاتا تھا۔ اب پیسے بڑے ہو گئے ہیں لیکن انسانیت کم ہو گئی ہے، اور اب جو ہے
میرے اور آپ کے بچے طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پڑوسی کے گھر میں کیا حالت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیسے سے انسانیت نہیں ملتی ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ انسان کا اخلاق و کردار ہے، یہ انسان کی سیرت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو انسان قبول نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے، خالق کائنات کا فرمان سن لیا ہے، اس کو جو انسان نہیں مانتا ہے یہ انسان متکبر ہے۔ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق جاننے کے باوجود اس کو قبول نہ کرنا، حق جاننے کے باوجود اپنی مرضی کو استعمال کر لینا، یہ انسان دنیا کا متکبر انسان ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، پیسے آ جائے تو گردن کے اندر سریا آ جائے، بڑے چھوٹے کی تمیز نہ رہ جائے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی اولاد پہ، اپنے پیشے پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنی اونچی کوٹھی پہ، اپنی چمکتی ہوئی گاڑی پہ اتنا غرور ہو جائے کہ انسان کی نگاہ میں انسان کی قیمت نہ رہے، یہ انسان متکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل میں انسانیت کی تحقیر بس گئی، وہ انسان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اس نے چاہے معاشرے کے اندر اس انسان کا کتنا بھی مقام کمزور کیوں نہ ہو، ایک رائی کے برابر، دانے کے برابر اگر تکبر دل میں ہے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ کبریائی صرف ایک ہی ذات کو زیبا دیتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، جو تکبر، عظمت اور بڑائی ہے یہ میری چادر ہے، جس نے میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں جرم جس کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی بات سن کے دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، اس نے تمہارے بارے میں یہ تبصرہ کیا تھا، یہ کہا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا کرنے والا انسان یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائیو، یہ بیماری آج عام ہے، میں نے آپ کی بات سنی، دوسرے کو پہنچائی، اس کی بات سنی، آپ کو پہنچائی، میں نے نفرتیں پیدا کر دی، لوگوں کے دلوں سے اسلامی محبت کو نکال کے جو انسان چغل خوری کرتا ہے تو یہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چھٹا بد نصیب انسان جسے اللہ کی عظیم جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کو اپنے چاچا تایا، اپنے خونی رشتوں کا حق معلوم نہیں ہے، حق توڑتا ہے، ان کے ساتھ رشتے کو توڑتا ہے، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی 20-20 30-30 سال اسی بات میں گزر جاتے ہیں،
ایک معمولی سا خاندان میں جھگڑا ہوا تھا جس سے رشتے ہم نے توڑ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ہے اور ایک بد دعا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جو رشتے کو جوڑتا ہے یا اللہ تو اس کو جوڑ دے، یا اللہ جو رشتے کو توڑتا ہے یا اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ خاندان کے افراد اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ مَنْ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے توڑ دے تو اس کے ساتھ جا کر جوڑ لے، اللہ تجھ کو عزت دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری شان میں فرق پڑ جائے گا، میری ناک کٹ جائے گی، میری گردن جھک جائے گی اگر میں اپنے رشتہ دار کے پاس جا کر پہلے چلا گیا۔ یہ تیری سوچ ہے۔ خالق کائنات کا جو فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا، اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، اللہ اس انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ پہل کرنے سے انسان نیچے گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن اسلام یہ بتلاتا ہے کہ یہ انسان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ کے نام سے نکالا ہوا ہے۔ فَإِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ، عربی زبان میں رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نام رحمان سے رحم لیا گیا ہے۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کو اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے جس پہ دلالت کرنے والا لفظ اللہ کے نام رحمان سے لیا ہوا ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جس انسان نے رشتے کو توڑ دیا، رشتوں کی پاسداری نہیں کی، اللہ نے اس انسان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ بس اوقات انسان خاندان میں مالی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے اور دوسرے خاندان کے لوگ مالی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں، تو پیسے کی وجہ سے انسان اپنے رشتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ جب تیرے دھکے سے رشتہ دار کا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھ لے تیرا جنت تک جانے کا رستہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ نے تیرا رستہ جنت والا بند کر دیا۔ رشتہ داروں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے، آنکھوں کی پلکیں بچھا کے ان کو عزت احترام دیجئے، اللہ تم کو جنت میں عزت دے گا۔ اور اگر ان رشتوں کی قدر نہ کی تو پھر سمجھ لیجئے تمہارے لیے جنت میں جگہ نہیں۔ کعب بن عجرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سخط، حرام کھا کے جو گوشت بنا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج بھائیو میں اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بینکوں کے ساتھ لین دین، سودی معاملات اور کسی کا حق مار کے نہ حق کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی کمائی سے بنتا ہے اس جسم کے لیے جنت میں جانا حرام ہے، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر گندگی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، فرماتے ہیں اتق اللہ بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ سے ڈرو، واطیع اللہ بتقواہ، اور اللہ کی اطاعت اللہ کے ڈر اور تقوی کے ساتھ کرو، ولتخف یداک من دماء المسلمین، اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے پاک رکھو، وبطنک من اموالہم،
اور اپنے پیٹ کو مسلمانوں کے مال سے بچا کے رکھو، وَلِسَانَكَ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، اور اپنی زبان کو ان کی عزتیں پامال کر کے گندہ نہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو کمانا فرض کیا ہے اور حرام کھانے کو اللہ نے منع کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو انسان حرام کماتا ہے فَقَدَ بَرَكَةَ مَالِهِ، اس انسان کے مال میں برکت باقی نہیں رہتی ہے، پیسہ بہت ہے لیکن اس پیسے میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ کیسے نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فَلَا تَرَا أَثَرًا صَالِحًا لِمَالِهِ، اس کے مال کے نتائج تم اچھے نہیں دیکھو گے۔ یہ مال جو ہے یہ کنجروں پہ لگتا ہے، یہ جو مال حرام کا ہے یہ اللہ کے گھروں میں نہیں لگتا ہے۔ فَلَا تَرَا أَثَرًا صَالِحًا لِمَالِهِ، حرام مال کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس حرام کی کمائی کو کھانے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی جس اولاد کو کھلائی جاتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے اور دنیا میں انسان کو جوتے مارتی ہے۔ یہ آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں سزا دی ہے کہ حرام کما کے اولاد کی پرورش کی ہے، تو یہ اولاد تجھے دنیا میں جس کے لیے تو نے حرام کمایا ہے یہ دنیا میں تجھے ذلیل اور رسوا کرے گی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو حرام کا مال اپنے پیٹ میں ڈال لیا ہے اس پیٹ کو اور اس جسم کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ سہل تستری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں من اکل الحرام، جو انسان حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے، عصت جواریہ شاء ام ابا، انسان چاہے یا نہ چاہے انسان کے اعضاء گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جو حرام کماتا ہے عصت جواریہ شاء ام ابا، جس نے حرام کمایا حرام کھایا اس کے اعضاء کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں وہ درہم جس کے اندر شبہ ہو پتہ نہیں یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے، میں اس کو اپنی زندگی سے دور کر دوں، احب الیہ من ان اتصدق ب600 الف درہم، یہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں 6 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے کی بجائے ایک حرام کے درہم کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن بھائیو میں نے تو اور آپ نے حلال اور حرام کی تمیز ہی اپنی زندگی سے نکال دی ہے۔ ہمیں جو ہے دنیا کی اتنی ہوس اور بھوک لگ گئی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم گندگی کھا رہے ہیں یا پاکیزہ کھا رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام کھاتا ہے اور حرام کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، من انفق من الحرام فی طاعت اللہ، جس نے حرام کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کانا کمن یطہر ثوب النجس بالبول، یہ ایسے ہی ہے جیسے گندے کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا یطہر الثوب النجس الا الماء، گندے کپڑے کو پلید کپڑے کو پانی پاک کرتا ہے، پاکیزگی پاک کرتی ہے، گندگی کو گندگی پاک نہیں کرتی ہے۔ یہ حرام کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انسان لمبا سفر کر کے آئے اور انسان کے سر پہ مٹی ہو پاؤں پہ مٹی ہو، اللہ کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا نہیں سنتے ہیں۔ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام،
کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جس زبان سے گندگی اندر گئی ہے اس سے نکلنے والی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بھائیو، لا يدخل الجنت لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت المنان، لوگوں کو دے کر احسان جتلانے والا یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، ولا مدمن خمر، ہمیشہ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آگے فرمایا ولا مؤمن بسحر، جادو پہ ایمان رکھنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج گھر گھر سے شکایت ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جادو پہ ایمان رکھنے والا، مسلمان پہ جادو کرنے والا، مسلمان پہ جادو کروانے والا اور اپنے جادو کا توڑ جادو سے کروانے والا یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا مؤمن بسحر، جو جادو پہ ایمان رکھتا ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی مجھ پر جادو ہو گیا ہے، میں جادو کے ذریعے اس کا علاج کروا لوں گا۔ بھائیو، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ اور فرمایا ولا مکذب بقدر، تقدیر کا انکار کرنے والا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تقدیر کے انکار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، یہ سمجھنا کہ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میں دادر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بہت کاروبار کیے ہیں لیکن میرا کاروبار چلتا نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، جسے اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا کاہن، اور کہانت کا پیشہ اختیار کرنے والا، جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ولا ينظر اللہ الیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، جس ماں باپ نے اپنی جوانی تجھ پہ نشاور کر دی، دنیا کے سہولتیں تجھ کو عطا کرنے کے لیے جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، تو ماں کی ممتا کو بھول گیا، باپ کی شفقت کو بھول گیا۔ آج تو بڑا ہوا ہے، ماں باپ کے سامنے آواز کستا ہے، نگاہ ترش کرتا ہے، تیرے چہرے پہ سلوٹ آتی ہے، زبان سے برے کلمات نکلتے ہیں، والدین کی ذلت کرتا ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے جنت میں جانے کا رستہ کاٹ دیا۔ والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، اور وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں جیسا کردار اپناتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، جو عورت مردوں جیسے بال رکھتی ہے، جس کے جوتے مردوں جیسے ہیں، جو مردوں والے کام کرتی ہے، وہ عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ والدیوس، اور وہ بغیرت انسان جس کی رشتے میں آنے والی عورت بے پردہ گر